Cambridge Assessment International Education, Cambridge IGCSE for examination from June 2022 in Urdu as a second language paper 2 listening. Turn over now. مشق نمبر 1 سوال نمبر 1 تا 8 سوال نمبر 1 تا 8 کے لیے آپ 8 مختلف حصے سنیں گے۔ ہر سوال کا جواب دی گئی لائن پر تحریر کریں۔ آپ کا جواب مختصر ہونا چاہیے۔ آپ ہر حصے کو 2 بار سنیں گے۔ سوال نمبر 1۔ میرے اسکول کی عمارت بہت خوبصورت ہے۔ کمرے بڑے بڑے اور ہوادار ہیں۔ کمروں میں موجود فرنیچر بہت آرام دہ ہے۔ اسکول کے وسیع میدان میں طلباء باسکٹ بال اور ہاکی کھیلتے ہیں۔ میدان کے ساتھ ایک ہرا بھرا باغ بھی ہے جہاں پھلدار درخت اور رنگ برنگے پھولوں کے پودے لگے ہیں۔ طلباء فری پیریڈ میں یہاں بیٹھ کر موسم کے مزے لیتے ہیں۔ مالی بابا ہمیں موسمی پھل بھی کھانے کو دیتے ہیں۔ میرے اسکول کی عمارت بہت خوبصورت ہے۔ کمرے بڑے بڑے اور ہوادار ہیں۔ کمروں میں موجود فرنیچر بہت آرام دہ ہے۔ اسکول کے وسیع میدان میں طلباء باسکٹ بال اور ہاکی کھیلتے ہیں۔ میدان کے ساتھ ایک ہرا بھرا باغ بھی ہے جہاں پھلدار درخت اور رنگ برنگے پھولوں کے پودے لگے ہیں۔ طلباء فری پیریڈ میں یہاں بیٹھ کر موسم کے مزے لیتے ہیں۔ مالی بابا ہمیں موسمی پھل بھی کھانے کو دیتے ہیں۔ سوال نمبر 2۔ موجودہ دور میں بچوں کی صحت کو لے کر اسکول بھی اہم کردار ادا کر رہے ہیں۔ اسکولوں میں باقاعدہ ورزش کی مشق کروائی جاتی ہے۔ بہت سے اسکولوں نے فاسٹ فوڈ لانے پر پابندی بھی لگا رکھی ہے، اور اب ماں باپ کے لیے ضروری ہے کہ انہیں پھل، سبزیاں اور میوہ جات دے کر اسکول بھیجیں کیونکہ ایسے کھانے صحت کے لیے مفید ہیں۔ یہ بہت اچھی بات ہے۔ اگر بچے صحت مند ہوں گے تو ہی اچھا پڑھیں گے۔ ورزش اور متوازن غذا انہیں تندرست رکھنے کے لیے بہت ضروری ہے۔ بچوں کی صحت کو لے کر اسکول بھی اہم کردار ادا کر رہے ہیں۔ اسکولوں میں باقاعدہ ورزش کی مشق کروائی جاتی ہے۔ بہت سے اسکولوں نے فاسٹ فوڈ لانے پر پابندی بھی لگا رکھی ہے، اور اب ماں باپ کے لیے ضروری ہے کہ انہیں پھل، سبزیاں اور میوہ جات دے کر اسکول بھیجیں کیونکہ ایسے کھانے صحت کے لیے مفید ہیں۔ یہ بہت اچھی بات ہے۔ اگر بچے صحت مند ہوں گے تو ہی اچھا پڑھیں گے۔ ورزش اور متوازن غذا انہیں تندرست رکھنے کے لیے بہت ضروری ہے۔ سوال نمبر 3۔ میں نے خبروں میں سنا ہے کہ اس ہفتے اور اتوار کو بہت تیز بارش ہوگی اور اولے پڑیں گے۔ میرا خیال ہے ہم اس ہفتے اپنا باہر گھومنے کا پروگرام ملتوی کر دیں۔ بہتر ہوگا کہ ہم سنیما کی بڑی سکرین پر فلم دیکھیں۔ یہ تفریح کا آسان اور سستا ذریعہ ہے۔ پردے پر جب فلم چل رہی ہوتی ہے تو انسان اپنی فکروں سے آزاد ہو کر بہت سکون محسوس کرتا ہے۔ ہم منفی یا مار دھاڑ والی فلم نہیں دیکھیں گے۔
بلکہ اپنے مزاج کے مطابق اردو فلم دیکھیں گے۔ یوں ہم دونوں کو ایک دوسرے کے ساتھ اچھا وقت گزارنے کا موقع بھی مل جائے گا اور ہماری معلومات میں بھی اضافہ ہوگا۔ میں نے خبروں میں سنا ہے کہ اس ہفتے اور اتوار کو بہت تیز بارش ہوگی اور اولے پڑیں گے۔ میرا خیال ہے ہم اس ہفتے اپنا باہر گھومنے کا پروگرام ملتوی کر دیں۔ بہتر ہوگا کہ ہم سینما کی بڑی سکرین پر فلم دیکھیں۔ یہ تفریح کا آسان اور سستا ذریعہ ہے۔ پردے پر جب فلم چل رہی ہوتی ہے تو انسان اپنی فکروں سے آزاد ہو کر بہت سکون محسوس کرتا ہے۔ ہم منفی یا ماڑ دھاڑ والی فلم نہیں دیکھیں گے، بلکہ اپنے مزاج کے مطابق اردو فلم دیکھیں گے۔ یوں ہم دونوں کو ایک دوسرے کے ساتھ اچھا وقت گزارنے کا موقع بھی مل جائے گا اور ہماری معلومات میں بھی اضافہ ہوگا۔ سوال نمبر 4۔ میں نے پاکستان کے مزاروں کے شہر ملتان میں اپنی نوعیت کے پہلے سستے اور سردیوں کی مناسبت سے منفرد میلے میں شرکت کی۔ اس میلے میں سستی اور معیاری مصنوعات موجود تھیں۔ ماہر کاریگروں کے ہاتھ کا کمال، کشمیری شال، سندھی ثقافت کا رنگ لیے اجرک اور ٹوپی، کڑھائی والی قمیض اور بلوچی جیکٹ، یہ سب ملتان کے باسیوں کو ملا ایک ہی چھت کے نیچے۔ کہتے ہیں کہ عورتوں کو تو خریداری کا بہانہ چاہیے ہوتا ہے، سو ہم نے اس موقع کا بھرپور فائدہ اٹھاتے ہوئے جیب کی اجازت کے مطابق دل بھر کر مول تول کر کے خریداری کی، طرح طرح کے پکوانوں کا ذائقہ چکھا۔ میں نے پاکستان کے مزاروں کے شہر ملتان میں اپنی نوعیت کے پہلے سستے اور سردیوں کی مناسبت سے منفرد میلے میں شرکت کی۔ اس میلے میں سستی اور معیاری مصنوعات موجود تھیں۔ ماہر کاریگروں کے ہاتھ کا کمال، کشمیری شال، سندھی ثقافت کا رنگ لیے اجرک اور ٹوپی، کڑھائی والی قمیض اور بلوچی جیکٹ، یہ سب ملتان کے باسیوں کو ملا ایک ہی چھت کے نیچے۔ کہتے ہیں کہ عورتوں کو تو خریداری کا بہانہ چاہیے ہوتا ہے، سو ہم نے اس موقع کا بھرپور فائدہ اٹھاتے ہوئے جیب کی اجازت کے مطابق دل بھر کر مول تول کر کے خریداری کی، طرح طرح کے پکوانوں کا ذائقہ چکھا۔ سوال نمبر 5۔ میں امی ابو کے ساتھ درجن ملکوں کی سیر کر چکا ہوں، لیکن ان چھٹیوں میں ہم اپنے پیارے وطن پاکستان گئے۔ اس ملک کے متعلق آپ نے سنا تو بہت ہوگا، لیکن دیکھنے کا اپنا ہی مزہ ہے۔ جیسے ہی جہاز پاکستان کے شہر لاہور کی حدود میں داخل ہوا، میرا دل باغ باغ ہو گیا۔ بے اختیار منہ سے نکلا، بوئے خاک وطن کے کیا کہنے۔ لاہور میں ہم نے مینار پاکستان اور تاریخی عمارتیں دیکھیں۔ کبھی ہم انارکلی بازار چلے جاتے، کبھی کھانے پینے کی جگہوں پر۔ ایک ہفتہ گزارنے کے بعد ہم اسلام آباد چلے گئے۔ یہ لاہور جیسا پرانا شہر تو نہیں، لیکن اس کی قدرتی خوبصورتی نے ہمارا دل مو لیا۔ میں امی ابو کے ساتھ درجن ملکوں کی سیر کر چکا ہوں، لیکن ان چھٹیوں میں ہم اپنے پیارے وطن پاکستان گئے۔ اس ملک کے متعلق آپ نے سنا تو بہت ہوگا، لیکن دیکھنے کا اپنا ہی مزہ ہے۔ جیسے ہی جہاز پاکستان کے شہر لاہور کی حدود میں داخل ہوا، میرا دل باغ باغ ہو گیا۔
بے اختیار منہ سے نکلا، بوئے خاک وطن کے کیا کہنے۔ لاہور میں ہم نے مینار پاکستان اور تاریخی عمارتیں دیکھی۔ کبھی ہم انارکلی بازار چلے جاتے، کبھی کھانے پینے کی جگہوں پر۔ ایک ہفتہ گزارنے کے بعد ہم اسلام آباد چلے گئے۔ یہ لاہور جیسا پرانا شہر تو نہیں، لیکن اس کی قدرتی خوبصورتی نے ہمارا دل مو لیا۔ سوال نمبر 6۔ صوبائی دارالحکومت اسلام آباد میں صبح سویرے آسمان میں چھاجوں برستے پانی سے موسم بدل گیا اور بارش سے گرمی کا زور ٹوٹ گیا۔ محکمہ موسمیات کے مطابق باغوں کے شہر میں آج مطلع صاف ہونے کا امکان نہیں ہے۔ پورا دن وقفے وقفے سے بوندا باندی جاری رہنے کا امکان ہے۔ اس کے باعث وقتی طور پر کھیل رک سکتا ہے۔ بارش زیادہ شدید نہیں ہوگی، بادل جب بھی نیچے آئیں گے تو ہلکی بارش ہوگی اور میچ کے دوران موسم کی یہی صورتحال رہے گی۔ صوبائی دارالحکومت اسلام آباد میں صبح سویرے آسمان میں چھاجوں برستے پانی سے موسم بدل گیا اور بارش سے گرمی کا زور ٹوٹ گیا۔ محکمہ موسمیات کے مطابق باغوں کے شہر میں آج مطلع صاف ہونے کا امکان نہیں ہے۔ پورا دن وقفے وقفے سے بوندا باندی جاری رہنے کا امکان ہے۔ اس کے باعث وقتی طور پر کھیل رک سکتا ہے۔ بارش زیادہ شدید نہیں ہوگی، بادل جب بھی نیچے آئیں گے تو ہلکی بارش ہوگی اور میچ کے دوران موسم کی یہی صورتحال رہے گی۔ سوال نمبر 7۔ مجھے مری دیکھنے کا بہت شوق تھا، اس لیے وہاں جانے کا پروگرام بنا لیا، اور وہاں پہنچتے ہی سخت سردی اور برف باری نے میرا استقبال کیا۔ جنوری کا مہینہ تھا، سارے پہاڑ برف سے ڈھکے ہوئے تھے۔ میں دن بھر مال روڈ کی سیر کرتا اور برف سے کھیلتا، لیکن مجھے یہاں کے کھانے پسند نہیں آئے۔ مجھے مری دیکھنے کا بہت شوق تھا، اس لیے وہاں جانے کا پروگرام بنا لیا، اور وہاں پہنچتے ہی سخت سردی اور برف باری نے میرا استقبال کیا۔ جنوری کا مہینہ تھا، سارے پہاڑ برف سے ڈھکے ہوئے تھے۔ میں دن بھر مال روڈ کی سیر کرتا اور برف سے کھیلتا، لیکن مجھے یہاں کے کھانے پسند نہیں آئے۔ سوال نمبر 8۔ بچپن میں ہم سہیلیاں اور کزنز مل کر کھیلتی، لیکن اب وقت بدل گیا ہے۔ بچے کھیلنے کے بجائے انٹرنیٹ استعمال کرنا زیادہ پسند کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ میل جول اور جسمانی صحت دونوں میں کمی آ رہی ہے۔ والدین کو چاہیے کہ اپنے بچوں کو محدود وقت کے لیے موبائل اور کمپیوٹر کے استعمال کی اجازت دیں، تاکہ وہ سب میں بیٹھیں، باتیں کریں اور جسمانی کھیل سے صحت و تندرست بھی رہیں۔ بچپن میں ہم سہیلیاں اور کزنز مل کر کھیلتی، لیکن اب وقت بدل گیا ہے۔ بچے کھیلنے کے بجائے انٹرنیٹ استعمال کرنا زیادہ پسند کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ میل جول اور جسمانی صحت دونوں میں کمی آ رہی ہے۔ والدین کو چاہیے کہ اپنے بچوں کو محدود وقت کے لیے موبائل اور کمپیوٹر کے استعمال کی اجازت دیں، تاکہ وہ سب میں بیٹھیں، باتیں کریں اور جسمانی کھیل سے صحت و تندرست بھی رہیں۔ مشق نمبر 1 ختم ہوئی۔ اب آپ تھوڑی دیر میں مشق نمبر 2 سنیں گے۔ پرچے میں دیے گئے
مشق نمبر 2 کے سوالات پڑھیں۔ مشق نمبر 2 سوال نمبر 9۔ آگ سے ہونے والے حادثات کے متعلق ایک رپورٹ سنیں اور نیچے دیے گئے جملے 1 یا 2 الفاظ لکھ کر مکمل کریں۔ آپ یہ رپورٹ 2 بار سنیں گے۔ آگ انسان کے لیے فائدہ مند ہے، لیکن آگ سے حفاظت کے لیے انتظامات نہ ہونا اکثر اوقات بڑے نقصان کا باعث بنتا ہے۔ پاکستان میں ہر سال آگ کے حادثات بڑھتے جا رہے ہیں، جس کی سب سے بڑی وجہ مناسب انتظامات کا نہ ہونا ہے۔ گھروں کی سطح پر نہ تو خواتین اور بچوں کو آگ بجھانے کی تربیت ہوتی ہے اور نہ ہی صنعتی سطح پر ملازمین کو۔ سرخ رنگ کا آگ بجھانے کا آلہ مختلف جگہوں پر لٹکا ہوا نظر آتا ہے، لیکن اس کے استعمال کے حوالے سے اگر کسی سے پوچھ لیا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ وہ اس کا استعمال نہیں جانتے۔ بڑھتے ہوئے آگ کے حادثات کی بہت سی وجوہات ہیں۔ ان وجوہات میں سے اہم وجہ بڑھتی ہوئی آبادی اور صنعتیں ہیں۔ جس طرح آبادی اور صنعتوں میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے، اس بات کی ضرورت شدت اختیار کرتی چلی جا رہی ہے کہ عوام الناس اور ملازمین کو آگ بجھانے کی تربیت دی جائے۔ بدقسمتی سے اس حوالے سے قائم کردہ ادارے بھی اپنا کام صحیح طور سے انجام نہیں دے پا رہے۔ لگنے والی آگ میں سے زیادہ کا تعلق صنعتوں سے ہے اور اس میں ہونے والی شرح اموات بہت تیزی سے بڑھتی چلی جا رہی ہیں۔ آگ کے حادثات سے نمٹنا کوئی مشکل کام نہیں۔ اس کے لیے اہم ترین بات یہ ہے کہ اس کی تربیت کا آغاز پرائمری لیول سے کیا جائے۔ میٹرک تک تعلیم حاصل کرنے والے ہر طالب علم کے لیے ضروری قرار دیا جائے کہ وہ آگ بجھانا جانتا ہو، اور تمام ملازمین کے لیے بھی آگ بجھانے اور دوسروں کی جان بچانے کے لیے لازمی تربیت کا آغاز کیا جائے۔ اس کے علاوہ گھروں اور عمارتوں کی سطح پر باقاعدگی سے آگ کے انتظامات کو چیک کرنے کے لیے حکومتی ارکان کی ڈیوٹی ہونی چاہیے اور ناقص انتظامات کی صورت میں جرمانہ کرنا چاہیے۔ اس طرح سے آگ کے حادثات کو کم کیا جا سکتا ہے اور بچا بھی جا سکتا ہے۔ اب آپ یہ رپورٹ دوبارہ سنیں۔ آگ انسان کے لیے فائدہ مند ہے، لیکن آگ سے حفاظت کے لیے انتظامات نہ ہونا اکثر اوقات بڑے نقصان کا باعث بنتا ہے۔ پاکستان میں ہر سال آگ کے حادثات بڑھتے جا رہے ہیں، جس کی سب سے بڑی وجہ مناسب انتظامات کا نہ ہونا ہے۔ گھروں کی سطح پر نہ تو خواتین اور بچوں کو آگ بجھانے کی تربیت ہوتی ہے اور نہ ہی صنعتی سطح پر ملازمین کو۔ سرخ رنگ کا آگ بجھانے کا آلہ مختلف جگہوں پر لٹکا ہوا نظر آتا ہے، لیکن اس کے استعمال کے حوالے سے اگر کسی سے پوچھ لیا جائے
تو معلوم ہوتا ہے کہ وہ اس کا استعمال نہیں جانتے۔ بڑھتے ہوئے آگ کے حادثات کی بہت سی وجوہات ہیں۔ ان وجوہات میں سے اہم وجہ بڑھتی ہوئی آبادی اور صنعتیں ہیں۔ جس طرح آبادی اور صنعتوں میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے، اس بات کی ضرورت شدت اختیار کرتی چلی جا رہی ہے کہ عوام الناس اور ملازمین کو آگ بجھانے کی تربیت دی جائے۔ بدقسمتی سے اس حوالے سے قائم کردہ ادارے بھی اپنا کام صحیح طور سے انجام نہیں دے پا رہے۔ لگنے والی آگ میں سے زیادہ کا تعلق صنعتوں سے ہے، اور اس میں ہونے والی شرح اموات بہت تیزی سے بڑھتی چلی جا رہی ہیں۔ آگ کے حادثات سے نمٹنا کوئی مشکل کام نہیں۔ اس کے لیے اہم ترین بات یہ ہے کہ اس کی تربیت کا آغاز پرائمری لیول سے کیا جائے۔ میٹرک تک تعلیم حاصل کرنے والے ہر طالب علم کے لیے ضروری قرار دیا جائے کہ وہ آگ بجھانا جانتا ہو، اور تمام ملازمین کے لیے بھی آگ بجھانے اور دوسروں کی جان بچانے کے لیے لازمی تربیت کا آغاز کیا جائے۔ اس کے علاوہ گھروں اور عمارتوں کی سطح پر باقاعدگی سے آگ کے انتظامات کو چیک کرنے کے لیے حکومتی ارکان کی ڈیوٹی ہونی چاہیے، اور ناقص انتظامات کی صورت میں جرمانہ کرنا چاہیے۔ اس طرح سے آگ کے حادثات کو کم کیا جا سکتا ہے اور بچا بھی جا سکتا ہے۔ مشق نمبر 2 ختم ہوئی۔ اب آپ تھوڑی دیر میں مشق نمبر 3 سنیں گے۔ پرچے میں دیے گئے مشق نمبر 3 کے سوالات پڑھیں۔ مشق نمبر 3 سوال نمبر 10۔ آپ ملازمت یا کاروبار کے متعلق 6 اشخاص کی گفتگو سن رہے ہیں۔ ہر ایک شخص کو اس کی دی گئی رائے اے تا جی سے ملائیں۔ ہر شخص کے لیے انگریزی حروف اے تا جی میں سے ایک حرف دیے گئے خانے میں لکھیں۔ ہر حرف کا استعمال صرف ایک بار کریں۔ ایک حرف اضافی ہے جسے استعمال کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ پہلی رائے۔ میں ابتہاج پڑھائی مکمل کرنے کے بعد نوکری کے بجائے اپنا ذاتی کاروبار کرنا چاہتا ہوں، لیکن میرے والدین کے پاس اتنا سرمایہ نہیں کہ وہ مجھے کاروبار کروا سکیں۔ اس لیے میں نے سوچا ہے کہ پہلے نوکری کر کے رقم جمع کروں گا اور اس کے بعد اپنا کاروبار کروں گا۔ دوسری رائے۔ میرے پاس وسائل کی کمی ہے لیکن ہنر کی نہیں، اس لیے میں نے کپڑے سلائی کرنے کا کام شروع کیا ہے۔ اس میں میری بچت زیادہ اور لاگت کم ہے۔ میں چند روپیوں کی نلکی لاتی ہوں اور سوٹ سلائی کر لیتی ہوں۔ گھر بیٹھے کمانے کا یہ ایک مہذب ذریعہ روزگار ہے۔ میں روزانہ 3 سوٹ سلائی کر لیتی ہوں۔ میں اپنی بوتیک بھی بناؤں گی۔ تیسری رائے۔ میں نے یونیورسٹی سے اعلیٰ تعلیم حاصل کی ہے، لیکن میں نے اپنے والد کے کاروبار کو آگے بڑھانے کا ارادہ کیا ہے۔ میں ان کے ساتھ ان کی دکان پر جاتا ہوں۔ یوں میں نے کاروبار کرنا سیکھ لیا ہے۔ پڑھا لکھا ہونے کی وجہ سے میں اس میں جدت لے کر آیا ہوں اور ہمارا منافع دگنا ہو گیا ہے۔
چوتھی رائے، میں نے اپنے شوق کو اپنا کاروبار بنایا ہوا ہے۔ میں روزانہ دفاتر اور گھروں میں کھانا پکا کر بھیجتی ہوں۔ یوں میں گھر بیٹھے اچھی خاصی رقم کما لیتی ہوں۔ مجھے کسی ہوٹل یا ریسٹورینٹ کھولنے کی بھی ضرورت نہیں۔ لوگ اب گھروں کا کھانا پسند کرتے ہیں کیونکہ وہ ہسپتالوں کے چکر نہیں لگانا چاہتے۔ میں کوشش کرتی ہوں کہ دیسی اجزاء کا استعمال کر کے کھانا پکاؤں۔ پانچویں رائے، حکومت کی جانب سے کاروبار کے لیے کافی قرضہ جات بھی دیے جاتے ہیں، لیکن میں چاہتی ہوں کہ اپنے کم وسائل میں ہی چھوٹی سی بوتیک بنا لوں۔ جیسے جیسے نفع ہوگا میں اپنے کام کو پھیلاتی جاؤں گی۔ ابھی میں صرف محدود پیمانے پر کام کروں گی۔ چھٹی رائے، میرے خیال میں ملازمت سے ماہانہ آمدنی آتی رہتی ہے اور اس لیے مجھے کاروبار میں کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ کاروبار میں نفع اور نقصان دونوں ہو سکتے ہیں، اس لیے میں ملازمت کو ترجیح دیتی ہوں تاکہ مجھے حال اور مستقبل میں کوئی مالی مشکل نہ ہو۔ اب آپ یہ گفتگو دوبارہ سنیں۔ پہلی رائے، میں ابتہاج پڑھائی مکمل کرنے کے بعد نوکری کے بجائے اپنا ذاتی کاروبار کرنا چاہتا ہوں، لیکن میرے والدین کے پاس اتنا سرمایہ نہیں کہ وہ مجھے کاروبار کروا سکیں۔ اس لیے میں نے سوچا ہے کہ پہلے نوکری کر کے رقم جمع کروں گا اور اس کے بعد اپنا کاروبار کروں گا۔ دوسری رائے، میرے پاس وسائل کی کمی ہے لیکن ہنر کی نہیں، اس لیے میں نے کپڑے سلائی کرنے کا کام شروع کیا ہے۔ اس میں میری بچت زیادہ اور لاگت کم ہے۔ میں چند روپیوں کی نلکی لاتی ہوں اور سوٹ سلائی کر لیتی ہوں۔ گھر بیٹھے کمانے کا یہ ایک مہذب ذریعہ روزگار ہے۔ میں روزانہ 3 سوٹ سلائی کر لیتی ہوں۔ میں اپنی بوتیک بھی بناؤں گی۔ تیسری رائے، میں نے یونیورسٹی سے اعلیٰ تعلیم حاصل کی ہے، لیکن میں نے اپنے والد کے کاروبار کو آگے بڑھانے کا ارادہ کیا ہے۔ میں ان کے ساتھ ان کی دکان پر جاتا ہوں۔ یوں میں نے کاروبار کرنا سیکھ لیا ہے۔ پڑھا لکھا ہونے کی وجہ سے میں اس میں جدت لے کر آیا ہوں اور ہمارا منافع دگنا ہو گیا ہے۔ چوتھی رائے، میں نے اپنے شوق کو اپنا کاروبار بنایا ہوا ہے۔ میں روزانہ دفاتر اور گھروں میں کھانا پکا کر بھیجتی ہوں۔ یوں میں گھر بیٹھے اچھی خاصی رقم کما لیتی ہوں۔ مجھے کسی ہوٹل یا ریسٹورینٹ کھولنے کی بھی ضرورت نہیں۔ لوگ اب گھروں کا کھانا پسند کرتے ہیں کیونکہ وہ ہسپتالوں کے چکر نہیں لگانا چاہتے۔ میں کوشش کرتی ہوں کہ دیسی اجزاء کا استعمال کر کے کھانا پکاؤں۔ پانچویں رائے، حکومت کی جانب سے کاروبار کے لیے کافی قرضہ جات بھی دیے جاتے ہیں، لیکن میں چاہتی ہوں کہ اپنے کم وسائل میں ہی چھوٹی سی بوتیک بنا لوں۔ جیسے جیسے نفع ہوگا میں اپنے کام کو پھیلاتی جاؤں گی۔ ابھی میں صرف محدود پیمانے پر کام کروں گی۔ چھٹی رائے، میرے خیال میں ملازمت سے ماہانہ آمدنی آتی رہتی ہے اور اس لیے مجھے کاروبار میں کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ کاروبار میں نفع اور نقصان دونوں ہو سکتے ہیں، اس لیے میں ملازمت کو ترجیح دیتی ہوں تاکہ مجھے حال اور مستقبل میں کوئی مالی مشکل نہ ہو۔ مشق نمبر 3 ختم ہوئی۔ اب آپ تھوڑی دیر میں مشق نمبر 4 سنیں گے۔ پرچے میں دیے گئے مشق نمبر 4 کے سوالات پڑھیں۔
مشق نمبر 4، سوال نمبر 11 تا 18۔ آپ ایک مصور کا انٹرویو سن رہے ہیں۔ گفتگو سن کر ہر سوال کے لیے A, B, C میں سے صحیح جواب کے سامنے دیے گئے خانے میں ٹک کا نشان لگائیں۔ آپ یہ گفتگو 2 بار سنیں گے۔ سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ آپ کب سے مصوری کر رہے ہیں اور آپ کو اس شعبے میں کتنا عرصہ بیت گیا ہے؟ میں ایک متوسط گھرانے سے تعلق رکھتا تھا۔ میرے والد بھی مصور تھے، لیکن وہ گھروں، دیواروں اور دروازوں کو رنگ کیا کرتے تھے۔ شروع میں بھی ان کے ساتھ مدد کرنے چلا جایا کرتا تھا، لیکن رنگ کرنے سے زیادہ تصاویر بنانے میں دلچسپی تھی۔ میں اپنے والد کے رنگ لے کر مختلف اشیاء پر ڈیزائننگ کرتا۔ اسی طرح میں نے اسکیچنگ اور پینٹنگ شروع کر دی، اور اب تو مجھے اس شعبے میں 15 سال بیت گئے ہیں۔ بہت دلچسپ بات ہے۔ کیا آپ نے صرف تجربے سے ہی مصوری سیکھی یا کوئی بنیادی تعلیم بھی حاصل کی؟ میرے والدین مجھے کسی بڑے ادارے میں پڑھانے کے اخراجات برداشت نہیں کر سکتے تھے، اور نہ ہی ہمارے پاس اتنے پیسے تھے کہ میں مصوری کا سامان خرید سکتا۔ اس لیے میں نے اپنے علاقے کے ایک مصور کے پاس کام کرنا شروع کر دیا۔ وہاں اس نے ایک استاد کی طرح مجھے مصوری کے اصول بھی سکھائے۔ وہ میری غلطیوں کو بھی درست کر دیا کرتا تھا، اور اس کے پاس کام کر کے مجھے کافی حد تک تجربہ حاصل ہو گیا تھا اور کچھ کمائی بھی ہو جاتی تھی۔ بہت خوب۔ تو اپنے بلبوتے پر کب کام شروع کیا اور اس شعبے میں جگہ اور نام بنانے میں کتنا وقت لگا، اور کن کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑا؟ جب میں نے کچھ پیسے کما لیے تو ایک چھوٹی سی دکان کرائے پر لے کر اپنا سامان خرید لیا۔ اس طرح مجھے مختلف بورڈ بنانے اور دیواروں پر لکھنے کا کام ملنے لگ گیا۔ فارغ وقت میں میں بہت سی پینٹنگ اور تصاویر بنا کر مختلف دکانوں پر بیچنے لگا۔ اس طرح ایک بہت بڑے مال سے مجھے آرڈر ملنے لگے۔ اصل نام اور مقام تب حاصل ہوا جب ایک بڑے مصوری مقابلے میں حصہ لینے پر مجھے پہلا انعام ملا، تو لوگ مجھے پہچاننے لگے اور مختلف آرٹ کونسلز میں میری پینٹنگز لگائی جانے لگیں۔ اس طرح جدوجہد میں مجھے 10 سال کا عرصہ لگ گیا تھا۔ بہت اعلیٰ۔ کیا آپ اپنے بارے میں کچھ بتائیں گے کہ آپ کس طرح کی پینٹنگ بنانے کے شوقین ہیں؟ زیادہ تر کیسی تصاویر بناتے ہیں؟ قدرتی مناظر یا تجریدی آرٹ؟ شروع میں تو میں زیادہ تر قدرتی مناظر کی تصاویر بنایا کرتا تھا۔ پھر مجھے تجریدی آرٹ کے اصولوں کی ایک کتاب ملی، جس میں نے اس آرٹ کے بنیادی اصول سیکھے۔ اب مجھے سب سے زیادہ تجریدی آرٹ کے ڈیزائن بنانا پسند ہے۔ ان میں رنگوں کا انتخاب اور تقسیم ایک دلچسپ مرحلہ ہوتا ہے۔ آپ نے کوئی ایسی تصویر بنائی ہو جو بہت زیادہ مشہور ہوئی ہو؟ اب تک پینٹنگ کے کتنے مقابلے جیتے ہیں اور سب سے مہنگی پینٹنگ کتنے میں فروخت ہوئی؟ تجریدی آرٹ کی ایک پینٹنگ ہی سب سے زیادہ پسند کی گئی تھی، جس پر پہلا انعام بھی ملا تھا۔ اب تک میں ملکی اور غیر ملکی سطح کے 17 کے قریب مقابلے جیت چکا ہوں، جس پر مجھے مختلف انعامات اور تمغے ملے ہیں۔ اب تک سب سے مہنگی پینٹنگ 8 لاکھ میں فروخت ہوئی ہے، جو کہ ڈالرز میں خریدی گئی تھی۔ کچھ لوگ فرمائشی پینٹنگ بھی بنوانے آتے ہوں گے۔ وہ زیادہ تر کیسی پینٹنگ بنوانے کی فرمائش کرتے ہیں؟ تصویروں کے حوالے سے کوئی یادگار واقعہ بھی ہے تو بتائیں۔ بہت سے لوگ فرمائش کر کے بھی پینٹنگ بنواتے ہیں۔ وہ زیادہ تر اپنے اسکیچ بنواتے ہیں یا اپنے پسندیدہ شخصیات کی پینٹنگ بنواتے ہیں۔ جہاں تک تصویروں کے حوالے سے یادگار واقعے کی بات ہے، ویسے تو میری پینٹنگ بہت سی ملکی اور غیر ملکی عمارتوں اور آرٹ کونسلز میں لگی ہوئی ہیں، لیکن ایک بار میں اپنے سرکاری اسکول کے پرنسپل سے ملنے گیا
تو ان کے آفس میں لگی قائد اعظم کی تصویر میرے ہاتھ سے بنی ہوئی تھی۔ یہ دیکھ کر مجھے بہت خوشی ہوئی تھی۔ صحیح۔ پینٹنگ کے شعبے سے آپ کتنا کما لیتے ہیں اور نئے آنے والے پینٹرز کو کیا مشورہ دیں گے؟ جب تک میں زیادہ مشہور نہیں تھا تب تک تو گزارا بھی مشکل سے ہوتا تھا، بہت کم کمائی تھی، لیکن جب ایک پہچان بن گئی اس کے بعد تو لاکھوں میں کمائی ہو جاتی ہے۔ نئے مصوروں کو بھی یہی مشورہ دوں گا کہ سخت محنت اور لگن سے کام کیا جائے تو کوئی نہ کوئی مقام حاصل ہو ہی جاتا ہے۔ ہمیشہ اپنے کام کے ساتھ انصاف کریں۔ انٹرویو دینے کے لیے بے حد شکریہ۔ آپ کا بھی بہت شکریہ۔ اب آپ یہ گفتگو دوبارہ سنیں۔ سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ آپ کب سے مصوری کر رہے ہیں اور آپ کو اس شعبے میں کتنا عرصہ بیت گیا ہے؟ میں ایک متوسط گھرانے سے تعلق رکھتا تھا۔ میرے والد بھی مصور تھے، لیکن وہ گھروں، دیواروں اور دروازوں کو رنگ کیا کرتے تھے۔ شروع میں بھی ان کے ساتھ مدد کرنے چلا جایا کرتا تھا، لیکن رنگ کرنے سے زیادہ تصاویر بنانے میں دلچسپی تھی۔ میں اپنے والد کے رنگ لے کر مختلف اشیاء پر ڈیزائننگ کرتا۔ اسی طرح میں نے اسکیچنگ اور پینٹنگ شروع کر دی، اور اب تو مجھے اس شعبے میں 15 سال بیت گئے ہیں۔ بہت دلچسپ بات ہے۔ کیا آپ نے صرف تجربے سے ہی مصوری سیکھی یا کوئی بنیادی تعلیم بھی حاصل کی؟ میرے والدین مجھے کسی بڑے ادارے میں پڑھانے کے اخراجات برداشت نہیں کر سکتے تھے، اور نہ ہی ہمارے پاس اتنے پیسے تھے کہ میں مصوری کا سامان خرید سکتا۔ اس لیے میں نے اپنے علاقے کے ایک مصور کے پاس کام کرنا شروع کر دیا۔ وہاں اس نے ایک استاد کی طرح مجھے مصوری کے اصول بھی سکھائے۔ وہ میری غلطیوں کو بھی درست کر دیا کرتا تھا، اور اس کے پاس کام کر کے مجھے کافی حد تک تجربہ حاصل ہو گیا تھا اور کچھ کمائی بھی ہو جاتی تھی۔ بہت خوب۔ تو اپنے بلبوتے پر کب کام شروع کیا اور اس شعبے میں جگہ اور نام بنانے میں کتنا وقت لگا اور کن کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑا؟ جب میں نے کچھ پیسے کما لیے تو ایک چھوٹی سی دکان کرائے پر لے کر اپنا سامان خرید لیا۔ اس طرح مجھے مختلف بورڈ بنانے اور دیواروں پر لکھنے کا کام ملنے لگ گیا۔ فارغ وقت میں میں بہت سی پینٹنگ اور تصاویر بنا کر مختلف دکانوں پر بیچنے لگا۔ اس طرح ایک بہت بڑے مال سے مجھے آرڈر ملنے لگے۔ اصل نام اور مقام تب حاصل ہوا جب ایک بڑے مصوری مقابلے میں حصہ لینے پر مجھے پہلا انعام ملا، تو لوگ مجھے پہچاننے لگے اور مختلف آرٹ کونسلز میں میری پینٹنگز لگائی جانے لگیں۔ اس طرح جدوجہد میں مجھے 10 سال کا عرصہ لگ گیا تھا۔ بہت اعلیٰ۔ کیا آپ اپنے بارے میں کچھ بتائیں گے کہ آپ کس طرح کی پینٹنگ بنانے کے شوقین ہیں؟ زیادہ تر کیسی تصاویر بناتے ہیں؟ قدرتی مناظر یا تجریدی آرٹ؟ شروع میں تو میں زیادہ تر قدرتی مناظر کی تصاویر بنایا کرتا تھا۔ پھر مجھے تجریدی آرٹ کے اصولوں کی ایک کتاب ملی جس میں نے اس آرٹ کے بنیادی اصول سیکھے۔ اب مجھے سب سے زیادہ تجریدی آرٹ کے ڈیزائن بنانا پسند ہے۔ ان میں رنگوں کا انتخاب اور تقسیم ایک دلچسپ مرحلہ ہوتا ہے۔ آپ نے کوئی ایسی تصویر بنائی ہو جو بہت زیادہ مشہور ہوئی ہو؟ اب تک پینٹنگ کے کتنے مقابلے جیتے ہیں اور سب سے مہنگی پینٹنگ کتنے میں فروخت ہوئی؟ تجریدی آرٹ کی ایک پینٹنگ ہی سب سے زیادہ پسند کی گئی تھی، جس پر پہلا انعام بھی ملا تھا۔
اب تک میں ملکی اور غیر ملکی سطح کے 17 کے قریب مقابلے جیت چکا ہوں، جس پر مجھے مختلف انعامات اور تمغے ملے ہیں۔ اب تک سب سے مہنگی پینٹنگ 8 لاکھ میں فروخت ہوئی ہے، جو کہ ڈالرز میں خریدی گئی تھی۔ کچھ لوگ فرمائشی پینٹنگ بھی بنوانے آتے ہوں گے، وہ زیادہ تر کیسی پینٹنگ بنوانے کی فرمائش کرتے ہیں؟ تصویروں کے حوالے سے کوئی یادگار واقعہ بھی ہے تو بتائیں۔ بہت سے لوگ فرمائش کر کے بھی پینٹنگ بنواتے ہیں۔ وہ زیادہ تر اپنے اسکیچ بنواتے ہیں یا اپنے پسندیدہ شخصیات کی پینٹنگ بنواتے ہیں۔ جہاں تک تصویروں کے حوالے سے یادگار واقعے کی بات ہے، ویسے تو میری پینٹنگ بہت سی ملکی اور غیر ملکی عمارتوں اور آرٹ کونسلز میں لگی ہوئی ہیں، لیکن ایک بار میں اپنے سرکاری اسکول کے پرنسپل سے ملنے گیا تو ان کے آفس میں لگی قائد اعظم کی تصویر میرے ہاتھ سے بنی ہوئی تھی۔ یہ دیکھ کر مجھے بہت خوشی ہوئی تھی۔ صحیح۔ پینٹنگ کے شعبے سے آپ کتنا کما لیتے ہیں اور نئے آنے والے پینٹرز کو کیا مشورہ دیں گے؟ جب تک میں زیادہ مشہور نہیں تھا تب تک تو گزارا بھی مشکل سے ہوتا تھا، بہت کم کمائی تھی، لیکن جب ایک پہچان بن گئی اس کے بعد تو لاکھوں میں کمائی ہو جاتی ہے۔ نئے مصوروں کو بھی یہی مشورہ دوں گا کہ سخت محنت اور لگن سے کام کیا جائے تو کوئی نہ کوئی مقام حاصل ہو ہی جاتا ہے۔ ہمیشہ اپنے کام کے ساتھ انصاف کریں۔ انٹرویو دینے کے لیے بے حد شکریہ۔ آپ کا بھی بہت شکریہ۔ ریکارڈنگ ختم ہوئی اور اس کے ساتھ یہ امتحان بھی ختم ہوا۔ This is the end of the recording and of the examination.